جنہوں نے جتنے بھی جرائم کیے ان سب کو، مجرموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ دیکھو تم نے جرائم کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا، نا امید نہیں ہونا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، ہم نے بتوں کی پرستش کی ہے، ہم نے بدکاریاں بھی کی ہیں، ہم نے بڑا کچھ کیا ہے، اب ہمارے لیے رحمت کہاں ہے؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یہ میں نے تو 5-7 گناہ گنوائے ہیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ایسے نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سب سے وسیع مفہوم رکھنے والی رحمت کے اعتبار سے جو آیت ہے قرآن میں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جمیعا ان گناہوں کی تعداد 100 ہے، 1000 ہے، لاکھ ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جتنی سمندروں کی جھاگ ہے۔ اللہ اکبر، یہ جمیعہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضور نے اس جمیعہ کے لفظ کی وضاحت فرمائی، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور پھر اس کا آغاز انا سے کیا ہے، کوئی شک میں نہ رہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور آگے پھر آیت کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ گویا کہ اس پوری آیت کے خلاصے کو بیان کرتا ہے، پھر دوسری بار مفہوم کو واضح کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، فرمایا انہو، پھر انا، اللہ تبارک و تعالی، انا شک نہ کرنا، انہو وہ جو ذات ہے، پھر آگے ہوا کہا، 3 تاکیدیں ہو گئی، انہو ہوا 3 تاکیدیں ہو گئی، آگے پھر فرمایا الغفور الرحیم۔ 3 تاکیدوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا الغفور، وہ غفور ہے۔ اور یہ جو خود سر پر پہنتے ہیں نا اس کو مغفر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ خود کیا کرتی ہے؟ سر کی حفاظت کرتی ہے۔ سب سے اہم ترین چیز تو سر ہے نا۔ موٹر سائیکل سوار کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ بھی ہیلمٹ ضرور پہننا ہے تاکہ سر محفوظ رہے۔ انہو هو الغفور الرحیم۔ غفور کا مطلب یہ تیرے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی خوب چڑھا کر تیرے گناہوں کو ڈھانپ دے گا۔ الغفور، اور ڈھانپنے کے بعد الرحیم، پھر صرف یہ نہیں ہے کہ تیرے گناہ ختم کر دے گا، ڈھانپ دے گا۔ الرحیم، تیرے ساتھ اس کا رویہ انتہائی رحمت والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، محدثین، ائمہ، مفسرین، ممتاز جید علماء، متقدمین، متاخرین، سارے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہ یہ وہ آیت ہے کہ جسے پڑھ کر حوصلہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فردوس میں داخل فرمائیں گے۔ تو آج رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ، اس کا دوسرا روزہ، اور فجر کی نماز پڑھ کر ہم بیٹھے ہیں، تو اللہ کی طرف سے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ اعلان ہے کہ میں تمہیں معاف ہی نہیں کروں گا، تمہیں معاف کر کے اپنی رحمت کے دامن میں چھپا کر فردوس کا وارث بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب اور آگے بڑھتے۔ قرآن جو اللہ تبارک و تعالی نے آخری کتاب نازل فرمائی، اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ پہلی آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
7 آیتیں سورہ الفاتحہ کی تبھی مکمل ہوں گی نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، اور پہلی ہی آیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ۔ بے کا معنی ساتھ ہو جا، بے کا معنی ساتھ ہو جا، کس کے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ہو جا۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث سے، ایک حدیث سے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو میں بیان کرنے لگا ہوں اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ یہ فجر کا وقت سونے کا ہے، اور کئی بزرگ یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، یہ جھولیاں بھرنے کا ٹائم ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے مجلس کو گھیرا ہوا ہے، شیطان نے بھی اپنا کام کرنا ہے، لیکن جس کو نیند آئے نا، ابھی تو میں نے آغاز ہی کیا ہے، تو وہ جائے اور اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر پھر آ جائے۔ اللہ اکبر۔ ہاں تو میں ایک حدیث سے وضاحت کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا الزو کا معنی چمٹ جاؤ، جس طرح بچہ اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے، اس کو کوئی ڈر ہو، کوئی خوف ہو، کوئی جھڑکے، کوئی دڑکے، کس سے چمٹتا ہے؟ ماں کے ساتھ، ماں کے بعد باپ کے ساتھ، ٹانگوں کے ساتھ، ماں کے سینے کے ساتھ، حتیٰ کہ ماں مارے بھی کسی بات سے تو روتا ہوا پھر بھی ماں سے ہی چمٹتا ہے۔ الزو، چمٹ جاؤ، مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، بیماریاں آئیں، جو بھی تکلیف آئے، پھر بھی چمٹنا کس سے ہے؟ اپنے اللہ سے۔ الزو، چمٹ جاؤ، بجا ذل جلال والاکرام۔ یہاں بھی آغاز کس سے ہے؟ بے سے۔ یا ذل جلال والاکرام، اس کا ورد کیا کرو۔ اللہ جو جلال و اکرام والا ہے، بے اس کے ساتھ لگ جا، الف رو ایسا ساتھ لگ جا کہ چمٹ جا۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ بولو، اللہ کے نام کے ساتھ چمٹ جا۔ اب کس طرح چمٹنا ہے اللہ کے نام کے ساتھ؟ کس طرح لگنا ہے کہ ہر کام جو بھی شروع کرنا ہے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ گھر کا دروازہ صبح کے وقت بسم اللہ پڑھ کر کھول لیں اور بند کریں تو حضور نے فرمایا کہ اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شیطان مکھی بن جاتا ہے، یعنی ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ شیطان ذلیل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ چمٹ جا، اور وہ اللہ ہے کون جس کے نام کے ساتھ تو انہیں چمٹنا ہے؟ الرحمن، وہ رحمان ہے۔ الرحمن کا ایک صوتی حسن ہے، یعنی آواز کا حسن ہے۔ آواز کا حسن کیا ہے؟ الرحمن، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت ساری کائناتوں اور جہانوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ اور الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جگہ ٹھہر نہیں گئی، الرحیم وہ جاری ساری ہے۔ ایک ایک لمحہ وہ تیری رحمت، اللہ کی رحمت تیرے ساتھ ہے۔ بسم اللہ، تو اللہ کے نام کے ساتھ چمٹا رہے گا، عرش والے رب کی رحمت تجھے گھیرا بھی ڈالے گی۔ اور پھر ماں کا پیٹ ہو یا اس کے بعد شیر خارگی دودھ پینے کی مدت ہو، پھر تیرا لڑکپن ہو، پھر تیری جوانی ہو، پھر تیرا بڑھاپا ہو، پھر تیری قبر ہو، پھر حشر کا میدان ہو، اور رحیم، رحمت جاری رہے گی۔
بات یہ ہے کہ اس رحمت والے اللہ کے ساتھ الذو بے بسم اللہ چمٹ کر رہے ہیں. تو کیوں بھائی چمٹ کر رہو گے؟ انشاءاللہ اللہ سے محبت ہوگی تو تبھی چمٹے گا. اچھا، آغاز اور اختتام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اب یہ تو ہے قرآن کا آغاز، تو اختتام کہاں ہے؟ سورہ الناس، اور اس کی آخری آیت کیا ہے؟ من الجنت والناس. یعنی یہ رحمت ملے گی جو سارے قرآن پر عمل کرے گا، اس کو سنے گا، رمضان میں اس کی تلاوت سنے گا، سارا قرآن پڑھے گا، وہ جن ہو یا انسان، یہ رحمت اس کو رمضان کے مہینے میں بدرجہ اتم ملے گی. اللہ اکبر. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے پھر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. سارے جہانوں کی پرورش فرمانے والا وہ ہے، لہذا تعریف بھی اسی کی. پھر آگے فرمایا الرحمن الرحیم، مقرر مرتن اخرى، دوسری بار. آگے ایک بڑی زبردست بات کرنے لگا. ایک نکتہ ہے، دیکھو الرحمن الرحیم، اس آیت کا خاتمہ کس حرف پر ہو رہا ہے؟ میم سے. اور اگلی آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ میم سے. تو مطلب یہ ہے کہ دونوں آیتیں میم کے ساتھ مل گئیں. الرحمن الرحیم مالکی، اور دو قراتیں ہیں، مالکی اور مالکی. اور حضور سے ثابت ہے، مالک مانا جو مالک ہے ہر چیز کا صحیح معنوں میں. انسان مالک ہیں پر عارضی سے، جزوی سے. اب آپ کے گھر ہیں نا، ہم سب کے گھر ہیں، ہمارے نام کیا ہے؟ رجسٹری ہے، انتقال ہے، لیکن کیا ہم اکیلے مالک ہیں؟ بیوی بھی مالک ہے، بچے بھی مالک ہیں. اور کیا صرف یہی مالک ہیں؟ وہاں تو بلی رہتی ہے، وہ بھی مالک ہے. وہاں تو اگر درخت لگے ہوئے ہیں تو چڑیاں، کوے اور جناب فاختائیں اور کیا کیا کچھ آتا ہے. اور چونٹیاں بھی بڑی رہتی ہیں، چونٹیاں نہیں ہیں مالک. دیمک لگ جائے تو دیمک نہیں ہے مالک. اور بھی پتہ نہیں کتنی مخلوقات زیر زمین رہتی. تو اکیلا مالک نہیں ہے. رجسٹری بنا کر جناب اتراتا پھر رہا ہے کہ مکان میرا ہے. چونٹی کہتی ہے تیرا کہاں ہے؟ میرا ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو، اللہ وہ مالک ہے کہ جو کلی طور پر مالک ہے. اور پھر ملک بادشاہ ہے. یوم الدین وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور قیامت کے دن پھر جب عدل کرے گا تو وہ بھی رحمت کے ساتھ کرے گا. اچھا، اب کیسا کرے گا؟ آؤ بتلاتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں. بولو کتنے بنائے؟ 100. اور فرمایا ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا ہے، صرف ایک حصہ، اور 99 اپنے پاس رکھے. اور پھر فرمایا کہ وہ جو ایک حصہ ہے، ساری مخلوق اسی ایک حصے کی وجہ سے آپس میں محبت کرتی ہے. تمام انسان جو آپس میں محبت کرتے، مائیں جو محبت کرتی ہیں، حضور نے یہاں تک فرمایا حتیٰ کہ گھوڑی جب
بچہ جنم دیتی ہے تو اس کا پاؤں اوپر آتا ہے تو ٹچ کر کے اس کے پاؤں کے سینسرز اس کے دماغ میں پیغام پہنچاتے ہیں کہ تیرا پاؤں تیرے بچے کے ساتھ لگ گیا ہے، تو وہ فوراً اپنا پاؤں اوپر اٹھا لیتی ہے۔ فرمایا یہ اس ایک حصہ رحمت کی وجہ سے۔ اور صحیح مسلم کے مطابق تمام جاندار، تمام حشرات، کیڑے مکوڑے جو زمین پر چلتے ہیں، سانپ ہیں، چیونٹیاں ہیں اور بے شمار قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سارے کے سارے، اور پھر 2 پاؤں 4 پاؤں پر چلنے والے جو جاندار ہیں وہ سارے کے سارے، اور پھر سمندروں کی مچھلیاں، اور پھر جناب فضاؤں میں اڑنے والے پرندے۔ فرمایا یہ ساری مخلوقات، ان کی مائیں، ان کے باپ، یا یہ جو آپس کے اندر محبت کرتے ہیں، اس ایک حصہ رحمت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے آپ کو میں نے رحمت بنایا، سراسر رحمت بنایا۔ اب اس ایک حصہ رحمت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عطا فرمایا؟ 30% عطا فرمایا، 40% عطا فرمایا، 50، 60، 70، یہ اللہ کو پتا ہے، اور باقی ساری مخلوق کو۔ اور یہ ہے کل کتنا؟ یہ یاد رکھنا ہے کل کتنا؟ 1۔ اور 99 حصے حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ اللہ 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 اکبر۔ اچھا وہ 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے پاس رکھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر لکھ کر لگا رکھا ہے کہ میری رحمت اور میرا غضب، اس کے اندر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، مقابلہ۔ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایک دوڑ، ایک مقابلہ ہے، میچ ہے، گیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتلاتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے وہ اس دوڑ کے اندر، اس میچ میں، اس مقابلے میں میرے غصے سے آگے نکل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو عرش ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المؤمن کے اندر ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ وہ جو فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، وہ 8 فرشتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، 8 تو فرشتے وہ ہیں، اور ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی جسامت کا یہ حال ہے کہ کان کی لو سے یہاں گردن تک کی جو مسافت ہے وہ 700 سال ہے۔ اور یہ 700 سال جو ہیں یہ پیدل کی مسافت نہیں ہے، نہ یہ جہاز کی مسافت ہے، نہ یہ بجلی کی رفتار کی مسافت ہے، یہ فرشتے کی رفتار ہے، اور اس رفتار کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کان کی اس لو سے گردن تک 700 سال فرشتے کی مسافت ہو اس کی پرواز، تو حضرت جبریل تو سدرۃ المنتہا سے حضور کے پاس 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں آ جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی سی جگہ میں خرب کائناتیں رکھی جائیں تو پھر بھی یہ جگہ بڑی ہے۔ تو ایک فرشتہ پورا کتنا بڑا ہوگا، اور 8 فرشتے کتنے بڑے ہوں گے؟ تو یہ 8 فرشتے، اور قرآن کہتا ہے کہ جو عرش کے گرد پھر گھومتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ مومنوں کے لیے جو زمین پر ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔
اللہ اکبر. اور رشتہ کیا ہے؟ ایمان کا. اچھا پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتم و علما. اللہ ربنا ہمارے رب ان مومنوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے ماں باپ کو بخشش عطا فرما دے. تیری جو رحمت ہے اس نے گھیر رکھا ہے. ربنا وسعت کل شیء، ہر شے کو. کس اعتبار سے؟ رحمتم و علما. اب یہاں بڑا غور کرنا، پہلے رحمت کا ذکر فرمایا، پھر علم کا ذکر فرمایا. پہلے علم نہیں ہے. اللہ تیرے علم میں یہ گناہ گار ہے، یہ بدکار ہے، یہ پرلے درجے کے ذلیل ہے، یہ کمینے ہیں، یہ تھوڑ دلے ہیں، یہ جیسے بھی ہیں، اللہ یہ تیرے علم میں ہے. پر پہلے وسعت ربنا وسعت کل شیء رحمتم و علما، پہلے ان کو اپنی رحمت کے گھیرے میں لے لے، علم اپنا بعد میں دیکھنا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے حضور. یہ ملائکہ دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اب میرے بھائیوں، ویسے تو میں نے یہ جو موضوع شروع کیا ہے اور آپ نے مجھے دیا ہے تو یہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے، لیکن میں ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو اللہ اکبر، ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ مائیں جو ہیں، حضور نے ماؤں کا ذکر فرمایا نا، تو انسانوں کی مائیں کتنا پیار کرتی ہیں. ہم سارے انسان ہیں، ہمیں پتہ ہے، اپنی ماؤں کا بھی پتہ ہے، اور ہماری بیویاں بھی آگے مائیں بنی ہیں، وہ ہمارے بچوں سے کیسا پیار کرتی ہیں یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. اور جانوروں کی ماؤں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. گھوڑی کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ بھی ایک ماں ہے، اپنے بچے سے کس طرح پیار کرتی ہے. لیکن آج اس دور کے اندر نیشنل جیوگرافی کو دیکھ کر ہم بڑی ساری معلومات رکھتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے خود دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اب بھینس کیا چیز ہے بیچاری سست سی، کسی کو کچھ کہنا اللہ دی مجھے سست، نہ کسی نے کچھ کہے، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات. اس نے کیا کہنا ہے؟ یہ تو ایسے ہی یار بھینس کے آگے بین بجانے کی طرح، یعنی اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، بالکل سست. اور کسی کو مزید سستی کا تانا دینا، مجھے جتھے بہ جا وا پھر اٹھنا ہی نہیں، بہ گئی گارے وچ. ماں کی محبت بھینس کو شیر سے بھی زیادہ دلیر کر دیتی ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جنگل کی بھینس، اس کا ایک بچہ ہے، کٹا ہے یا کٹی ہے، تو شیر اس کو پڑ گیا. تو بھینس نے ایسے زور سے، دلیری سے، بہادری سے، پوری قوت کے ساتھ جناب اس کو سینگ مارے. لمبا اس کا سینگ تھا، شیر کے پیٹ سے وہ سینگ گزر گیا اور بھینس نے اس کو اپنے سر کے اوپر اٹھا لی. اللہ اکبر. اور پٹک کے اس کو مارا اور اپنے بچے کو بچا کر لے گئی. یہ ماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک حصہ رحمت بھیجا ہے، اس ایک حصہ رحمت سے بھینس جیسی ماں، اور کہاں شیر. اللہ اکبر. اور ایک ماں ایسی دیکھی، یہ بھی بھینس ہے، شیر کی اور اس کی باقاعدہ لڑائی ہوئی، بھینس زخمی ہو گئی، لیکن زخمی ہونے کے باوجود شیر کو سینگ مارتی رہی، اٹھا اٹھا کر پھینکتی رہی. آخر کار شیر ادموا ہو گیا.
شدید زخمی مرنے کے قریب، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حصہ ہے رحمت، اللہ اکبر، اس کی وجہ سے ماں اتنی دلیر اور بہادر بن جاتی، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 حصے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تقسیم فرمائے گا، اور قیامت کے دن جو اللہ تقسیم فرمائیں گے اس کے منظر تو بڑے ہیں، لیکن صرف ایک منظر کا ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، علی رؤوس الاشعار، ساری انسانیت کے سامنے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری فرد پیدا ہونے والا ہے، اللہ اکبر، سب جمع ہیں، فرشتے بھی موجود ہیں، جنات بھی موجود ہیں، اور دیگر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی اور کہاں کہاں اور کس کس کائنات کی مخلوق موجود ہے، تمام مخلوقات موجود ہیں، علی رؤوس الاشعار، اللہ اکبر، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک منظر، ایک نظارہ، ایک جھلک۔ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب ایک بندہ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے دامن میں اس کو لے کر اپنے قریب کر لیں گے، اپنے، جس طرح بندہ نہیں کو کسی نے اپنے یار بیلی نو، اپنے بچے نو، اپنی انج جفے چ لے کے اپنے قریب کر لے، پھر اس سے باتیں کرے، کہو سبحان اللہ، اللہ، تو اللہ نے اس بندے کو قریب کر لیا، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے یہ جو گناہ ہے تیرے، اور حضور نے فرمایا کہ گناہوں کے 99 رجسٹر ہیں، یعنی 99 حصے رحمت کے اللہ نے تقسیم فرمانے ہیں بطور مثال، ایک حقیقت، اور حضور نے وہ بیان فرمائی قیامت کے دن منظر کے کہ اس کے گناہوں کے رجسٹر بھی کتنے ہیں؟ 99۔ اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے بے شمار بندے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے صرف ایک منظر ہمیں بیان فرمایا ہے، بتلایا ہے۔ اب 99 اس کے رجسٹر، اور فرمایا کہ وہ تا حد نظر وہ رجسٹر ہیں۔ اچھا، اب انسان کی نظر جو ہے قیامت کے دن تو ویسے ہی بڑی تیز ہوگی، ابھی یہاں سے ہماری نظر کاکشاں کو بھی دیکھ لیتی ہے، تو وہ نظر کتنی لمبی ہوگی، اور پھر وہ رجسٹر کتنے بڑے ہوں گے، اللہ اکبر، یار ذرا تصور تو کرو۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے یہ دیکھ، یہ سارے گناہ تیرے ہیں، جس طرح کمپیوٹر کو کلک کرتے ہیں نا تو وہ پروسیس کر کے ہر شے کو تمہاری سکرین کے آگے پڑھ کر جو تمہیں ضرورت ہوتی ہے وہ آگے رکھ دیتا ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان کا دماغ تو کمپیوٹر کو خود بنانے والا ہے نا، اللہ اکبر۔ تو اس وقت انسان کے دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ابیلٹی، یہ صلاحیت، یہ پاور پیدا فرما دیں گے کہ ادھر وہ 99 رجسٹر دیکھے گا، ساتھ ہی 1 سیکنڈ میں سارے پڑھ لے گا، اللہ اکبر، کہے گا یا اللہ جی ہاں یہ سارے میرے گناہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھیں گے کہ بتلا میرے لکھنے والوں نے کہیں کوئی زیادتی، کوئی کمی بیشی
دنیا میں ہے نا ڈائریاں لکھنے والے انٹیلیجنس کے لوگ، تو کمی بیشی انسان ہے، کر جاتے ہیں، آگا پیچھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھر جو اوپر بیٹھے ہوئے افسر ہیں انہوں نے قانون بنایا ہے کہ بھئی سارے جو ہیں، مثال کے طور پر آئی بی کا نمائندہ وہ کیا رپورٹ لاتا ہے، اسپیشل برانچ کا کیا لاتا ہے، فلاں کیا لاتا ہے، پھر وہ سب کو ٹیلی کرتے ہیں، جس نے کہیں کوئی گڑبڑ کی ہو تو پھر اس کو پوچھتے ہیں، ٹیلی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں بھائی میرے جو لکھنے والے دائیں بائیں تیرے تھے، ہر انسان کے بائیں طرف شیطان بھی تو ہے لیکن دائیں بائیں فرشتے ہیں۔ سورہ قاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ لکھ رہے ہیں، کوئی لفظ بھی بولتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ یار وہ کیا منظر ہوگا قیامت کے دن، تیری فلم چل رہی ہوگی، یہ گالیاں بول رہا ہے، یہ جناب غیبتیں کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یوم تبلی السرائر، سارا کو سامنے آ جائے گا، یہاں بڑے جھوٹ بول رہا ہے، میں اللہ اکبر، سب کو سامنے آ جائے گا۔ تو وہ جناب اللہ اکبر کہے گا، جی ہاں یا اللہ یہ میرے ہیں، انہوں نے کوئی کمی بیشی نہیں کی مولا کریم جی، انہوں نے بالکل یہ جو ڈائری مرتب کی ہے صحیح مرتب کی ہے، درست مرتب کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اچھا یہ تو ہو گئے تیرے سارے گناہ، بتلا کوئی نیکی ہے؟ اب وہ کہے گا یا اللہ اگر کوئی نیکی ہوئی بھی تو وہ ایک آدھ نیکی کیا کرے گی، اتنے بڑے گناہ، 99 رجسٹر کاڑے شاہ داہد نظر، گویا وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ مجھے ایسے اپنے ساتھ کر لیا ہے، وگرنہ میں اس قابل کہاں، تو نیکی میری کی کرے گی؟ سمجھے گا مارا گیا اب تو جہنم یقینی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے او میرے بندے تیری ایک نیکی ہے میرے پاس، اور وہ سوچے گا کہ میری وہ نیکی کیا کرے گی؟ ایک خوبصورت سا حسین و جمیل سا چھوٹا سا بکسا، اس کے اندر سے ایک پرزہ نکلے گا، ترازو تو رکھا ہوگا، ایک ترازو میں 99 رجسٹر ہیں، یہ پرزہ اڑتا ہوا دوسرے ترازو میں آ جائے گا، اور یہ ترازو اتنا بھارا ہو جائے گا کہ یہ نیچے بیٹھ جائے گا، 99 رجسٹروں والا پلڑا اوپر کو اٹھ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا یہ تیری نیکی، اس نیکی کیا نیکی ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کی توحید اور حضرت محمد کریم کی رسالت، یہ تیری نیکی، اللہ اکبر، تو میں نے یہ تیری نیکی قبول کر لی ہے، یہ ساری کائنات سے بھاری ہے، جا جنت میں چلا جا، جا تو فردوس کا وارث ہے۔ اللہ اکبر، جو آخری جنت ہے، جو آخری انسان جو جنت میں جانے والا ہوگا، وہ پھر ایک دوسری حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اللہ اکبر، اس کا آخری حصہ عرض کر دیتا ہوں، آپ نے سن رکھا ہے کہ آخری بندہ جو جہنم سے نکلے گا کہتا چلا جائے گا یا اللہ، کنارے پر کھڑا ہوگا، آگے کر دے آگے کر دے، دروازے پر کھڑا ہوگا جنت کے، پھر کہے گا یا اللہ اندر ہی بھیج دے۔ اللہ اکبر، جب اندر جائے گا نا تو آگے اب حدیث کا میں ایک ایسا ٹکڑا سنانے لگا ہوں، سند اس کی صحیح ہے، جو آپ نے، میرا یقین ہے کہ آپ نے نہیں سن رکھا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ آگے ایک محل اس کو نظر آئے گا، جو ہی جنت کے دروازے سے داخل ہوگا تو آگے اس کو اتنا بڑا جنت دیا جائے گا، یہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ جتنا زمین کا رقبہ ہے 10 گنا بڑھ کر اتنا جنت دیا جائے گا۔ اس جنت کے اندر ایک محل اسے نظر آئے گا، یہ اتنا نورانی محل ہوگا، اللہ اکبر،
آج ہم بھی اپنے محلات کو نورانی بناتے ہیں، اندر بتیاں طرح طرح کی ہیں، بلب، اور وہ کیا اوپر لگاتے ہیں درمیان میں وہ گلو، ہیں 5-5 لاکھ کا ہیرے ڈائمنڈ کا لگا ہوا جناب، کروڑ کا، 5-5 کروڑ کا، 20-20 کروڑ کا، یہ تو استطاعت کی بات ہے۔ اللہ اکبر، وہ جناب نورانی محل، اور اتنا وہ نور کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے، جو اللہ اکبر 99 رجسٹر جس کے کاڑے تھے، یہ جب اندر داخل ہوگا تو اس نور کے سمندر کے سامنے سجدے میں گر جائے گا کہ میرا اللہ اب سامنے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتہ اس کو کیا کہے گا؟ پنجابی ترجمہ کرانا، وضاحتی ترجمہ تو زیادہ سواد آئے گا۔ وہ کہے گا او کمڑیا چلیا کتنے ڈگ پیا تو انہوں اللہ سمجھ لیا، یہ تو تیرا محل ہے کہ ایک کی اللہ اکبر 99 ہلے اور اگے پے نے، بڑے پتہ نہیں ایک دوجے تو ود سواد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں پھر وہاں اللہ کا دیدار کیسا ہوگا؟ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر انعامات فرمانے ہیں، تو وہ بڑا مہربان ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور تجھے تیری دنیا نے دھوکے میں مبتلا کر دیا، اور تجھے تیرے اقتدار نے تجھے غافل کر دیا، اور ایم پی اے کے سیٹ، ایم این اے کی سیٹ، وزارت نے، منسٹری نے تجھے کرپشن میں مبتلا کر دیا، تیرا بیڑا غرق کر دیا، تجھے جھوٹا بنا دیا، اللہ اکبر، کام کے ساتھ دغا باز بنا دیا، وہ اس دنیا کی خاطر۔ یا ایھا الانسان ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا، کس چیز نے تجھے غافل کر دیا، کس چیز نے تیرا ستیہ ناش کر دیا، تیری آخرت کو برباد کر دیا۔ ما غرک بربک الکریم، پھر بے آ گئی، تیرا رب جو بڑا کریم ہے اس کے ساتھ تو وابستہ نہیں رہا۔ دیکھ تو صحیح، وہ اس دنیا میں تجھ پر کسی نے کوئی چلو کچھ چھوٹا موٹا احسان کر دیا، کیا کرے گا کوئی احسان؟ اور پلاٹ لے گا جو تیرا حق نہیں ہے، اپنے اقتدار کا فائدہ اٹھا کر اپنے قرضے معاف کروائے گا، کیا کیا حرکتیں کرے گا، دنیا بھر میں اپنے محل بنائے گا۔ بربک الکریم، سارا کچھ پیچھے چھوڑ آیا۔ بربک الکریم، تیرا پالنے والا رب اتنے کرم والا، اس کے ساتھ تو وابستہ نہیں ہوا، وہ انہی کے ساتھ ہی وابستہ ہوا۔ زمین کا بندہ بن گیا، مٹی سے چمٹ گیا، پلاٹ، مٹی، مکان، مرلہ، اس سے وابستہ ہو گیا، اس کی خاطر ظلم کرنے لگ گیا، لوگوں کے حق دبانے لگ گیا، بس مر گیا اس پر۔ ما غرک بربک الکریم، اور پتہ تیرا رب کون ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے بالکل درست بنایا، آنکھیں دیکھ صحیح جگہ لگی ہیں، ناک بالکل اس جگہ لگا جس جگہ لگنا چاہیے تھا، ہونٹ اپنی جگہ پر، سر اپنی جگہ پر، اندر کے اعضاء اپنی جگہ پر، اپنی کھال دیکھ لے، اپنے ہاتھ کی انگلیاں دیکھ لے۔ میں صرف ایک ہاتھ پر سائنسی اعتبار سے مکینیکلی تجزیہ کروں تو آج کی لیٹسٹ سائنس آپ کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں، ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں تجھے اس نے چاہا اس صورت کے اندر تجھے مکمل کیا،
اور پھر تجھے اس دنیا کے اندر لے آیا، اس کو بھول گیا بربک الکریم؟ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ چمٹنے کی، لپٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کو یہ نعمت حاصل ہوگی وہ کامیاب ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔